لیکن یہ بصیرت بھی اس کو ملے گی جس کو مسئلے کا پتہ ہوگا، جو قرآن اور حدیث پڑھنے والا جاننے والا ہوگا۔ جو قرآن اور حدیث کو جانتے نہیں، ان بیچاروں کو، وہ اندھے ہیں، اندھے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یاد رکھو جو دنیا میں قرآن اور حدیث سے بے بہرا، اندھے ہیں، اندھے ہیں، پتہ ہی نہیں قرآن میں مسئلہ کیا ہے، حدیث میں مسئلہ کیا ہے۔ میں مسلمان ہوں، میرے رب نے کیا حکم دیا ہے، میرے نبی نے کیا حکم دیا ہے، میرے نبی کی سنت کیا ہے، میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، میرے پیغمبر کی حدیث کیا ہے، پتہ ہی نہیں۔ ایسا بے خبر اور جاہل انسان، اسے غور کرنا چاہیے کہ میرا محمد الرسول اللہ سے رشتہ کیا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تعلق ہے میرا ان سے۔ سکول میں طالب علم جاتا ہے پڑھنے کے لیے، استاد کو سمجھتے کچھ نہیں، پڑھتا ہی نہیں، کتاب کو دیکھتا ہی نہیں۔ ایسے بچے کا بھی استاد کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا اسکول کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ تعلق تو اس کا ہے جو کتاب پڑھتا ہے، استاد سے پوچھتا ہے، سوال لکھ کر دکھاتا ہے، رہنمائی لیتا ہے، سیکھتا ہے۔ اور جس نے کبھی استاد کو پوچھا ہی نہیں، اس کا بھی بڑا تعلق ہے نا استاد کے ساتھ۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، ان کے ساتھ تعلق اس کا ہے جو نبی سے پڑھتا ہے، نبی سے سیکھتا ہے، عمل کر کر کے اپنے اوپر اپنے نبی کی اطاعت کو لازم کرتا ہے، فرشتوں کو لکھواتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، سب کائنات کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، میں ان سے سیکھتا ہوں، ان سے پڑھتا ہوں، ان کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ اور جس نے پڑھنا ہی نہیں، سیکھنا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں نبی کا حکم کیا ہے، اس کا نبی سے کیا تعلق ہے، تو فراڈیا نہیں تو اور کیا ہے۔ ربیع الاول میں اللہ کے نبی بھیجے گئے، بڑی خوشی ہے، خوشی ہے، ٹھیک ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس خوشی کا جائز راستہ کیا ہے؟ نبی سے پڑھو، نبی سے سیکھو، کردار بناؤ، اخلاق سنوارو، اعمال درست کرو، نبی کو اپنا استاد بنا کر، امام، قائد، رہنما بنا کر ساری زندگی ان کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ یہ ہے بعثت کا مقصود اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا صحیح انداز۔ من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرے، میرے طریقے سے محبت کرے، میری حدیث سے محبت کرے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور جو نبی کے طریقہ چھوڑ کر عیسائیوں کے طریقے، یہودیوں کے طریقے، ہندوؤں کے طریقے، غیروں کے طریقے، مرضی کے طریقے اختیار کرتا پھرتا ہے، وہ سوچے ذرا، ایک لمحے کے لیے غور کرے ذرا، اس نے اس کو کیا سمجھا ہے جس کو اللہ نے استاد بنا کر بھیجا ہے، جو ساری دنیا میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہے، سب سے برتر اور سب سے زیادہ عظمت و شان والا ہے۔ کیا عزت دی اس نے؟ اعلیٰ اور افضل کو چھوڑ کر دنیا کے بدترین لوگوں کے پیچھے جانے والا، ذرا سوچے تو صحیح۔ تو ربیع الاول میں یہ بھی سوچ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ نے ہمارے نبی کو بھیجا کس مقصد کے لیے ہے، اور ہمارا کیا رویہ ہے، کیا انداز ہے۔ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم دنیا سے اپنے ناطے تعلقات توڑ لیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتے جوڑ لیں، ان سے سیکھیں، ان سے پڑھیں، ان کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، پھر ہم کامیاب ہیں۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انذر معہ اولئک ھم المفلحون۔ یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے اور جہالتوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اپنے نبی پر خوش ہونے کی اللہ ہمیں توفیق دے، ہم اپنے نبی پر سچے دل سے خوش ہوں۔ وہ خوشی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد باقی سب ختم۔ یہ خوشی نہیں کہ نہیں جی تہاڈی گل نہیں سمجھ سنگی لگ، تمہاری یہ سننا یہ طریقہ نہیں ہمیں اچھا لگتا، یہ خوشی نہیں، یہ تو جان چھڑانے والی بات ہے۔
خوشی یہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں اپنا پیارا نبی دیا ہے، بس اب ہم اس کے ہی پیچھے چلیں گے، ہمیں دنیا کا اور طریقہ پسند نہیں ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوشی، یہ جرت، یہ دلیری، یہ مضبوط ایمان عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں غیروں کی نکالیوں سے اور کافروں کے رسم و طریقوں سے، ان گندے طریقوں سے ہمیں پاک کر دے، اور بعثت نبوی کا اصل مقصود سمجھ کر اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے اخلاق سنت کی روشنی میں درست کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔